ویلکم بیک. آپ کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب وہی سوال جو میں نے کافی دیر سے پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے کیا تھا. حالانکہ وقت تو ہے, ہمارا جو سیگمنٹ اس ٹائم ہوتا ہے پیغام رمضان کی مساجد, لیکن اتنی خوبصورت شخصیت کا چونکہ ہم ذکر کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت چونکہ واقعہ ہے جو آپ سنانے جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ تمام لوگ بھی ذرا توجہ فرمائیں. یقیناً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اللہ نے غار حرا میں نازل فرمائی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. میں تفصیلات میں نہیں جاتا, تو آپ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ فرماتے ہیں زملونی زملونی دثرونی دثرونی, خدیجہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. آپ لیٹ گئے, کمبل اڑا دیا. اور آقا علیہ السلام کی اس انداز کو دیکھ کر نا, اس کیفیت کو دیکھ کر, حضرت خدیجہ کا دیا وہ کمبل آپ کے بدن اطہر پر اللہ نے جب دیکھا نا تو اتنا پیار آیا کہ اللہ نے جو دوسری وحی نازل فرمائی نا وہ یہ فرمائی یا ایھا المدثر. وہ جو کہا نا دثرونی دثرونی, کمبل اڑا دیجئے, تو اللہ فرماتے ہیں میرے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے, قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر, میرے مدثر کھڑے ہو جائیں. اللہ نے اس چیز کا نام ہی رکھ دیا اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا. اٹھیے اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی, خدیجہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اس بگڑے ہوئے ماحول کو ٹھیک کرنا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے نا فرعون کے سامنے, تو فرعون کا معاملہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام معاملہ بالکل مختلف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملے سے. صحیح. یہاں تو کوئی ریاست ہی نہیں تھی, یہاں تو قبائلی سسٹم تھا, ہر سردار کا اپنا سسٹم تھا, اپنا قانون تھا, اپنا نظام تھا, اور وہاں ایک باقاعدہ ریاست تھی, ادارے تھے, نظام تھا, سسٹم تھا. مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پتہ کیا کہا تھا, رب اشرح لی صدری سبحان اللہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ میرا دل بڑا کر دے, اتنا بڑا کام ہے, پتہ نہیں اب لوگوں نے مجھے کیا کچھ کہنا ہے, تو میرا دل بڑا کر دیجئے. اچھا یہ بھی دعا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی نا تو اتنی بڑی ذمہ داری کو قبول کیا, لیکن یہ نہیں اللہ سے کہا کہ میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا دل بڑا کر دیجئے, بلکہ اللہ نے خود اعلان فرمایا الم نشرح لک صدرک, میرے محبوب ہم نے آپ کا شرح صدر فرما دیا, ہم نے آپ کا دل سب سے بڑا بنا دیا. اتنا بڑا دل تھا, نزل بہ الروح الامین, نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین, جس قلب مصطفیٰ پر جبریل امین جیسا فرشتہ نازل ہو جاتا تھا. واہ, اندازہ لگائیے کہ جبریل امین کتنے بڑے تھے. نبی پاک نے فرمایا, میں نے جبریل امین سے کہا جبریل اپنی اصل شکل تو دکھاؤ. اللہ سے اجازت مانگی کہ آپ کے محبوب یہ مطالبہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کا مطالبہ پورا کرو. فرماتے اپنی اصل شکل میں آنے تو میں نے نگاہ نبوت سے دیکھا, عام انسان کی نگاہ سے نہیں, نگاہ نبوت سے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے دو کندھوں کے درمیان جو جسم تھا نا, باہر والا نہیں, جو اندر والا جسم تھا, وہ اتنا ضخیم اور اتنا بڑا تھا کہ مجھے یوں لگا کہ زمین آسمان کے درمیان جتنی خلا یہ فل ہو چکی, اللہ یہ ساری بھر چکی ہے. دوبارہ بیان کیجئے گا یہ بات اپنی. جبریل امین علیہ السلام اپنی اصل شکل میں آئے نا, تو نبی پاک فرماتے ہیں میں نے ان کے جو دو کندھوں کے اندر والا جسم تھا نا اس پہ غور کیا, وہ اتنا زیادہ تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کے درمیان یہ ساری خلا پر ہو چکی ان کے وجود سے. اتنے بڑے جبریل پیغمبر, اتنے بڑے فرشتے, لیکن اکیلے نہیں آ رہے. حالانکہ اتنے بڑے ہونے کے باوجود اللہ کی مخلوق ہیں, لیکن ساتھ کیا لے کے آ رہے ہیں, اللہ کا کلام لے کے آ رہے ہیں, اللہ کی صفت قرآن کو لے کے آ رہے ہیں. اللہ قلب نبی پاک کا دل اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا, اتنا مضبوط بنا دیا. تو فرمایا لقد خشیت علی نفسی, مجھے اندازہ ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ کیا کریں گے. حضرت ام المؤمنین نے جو جواب دیا نا, وہ ہے قیامت تک آنے والی میری ماؤں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, بہنوں کے لیے مشورہ. آپ نے اپنے شوہر کا دل کیسے بڑھایا, کیسے دلاسا دیا, کیسے اطمینان دیا. اللہ اکبر. فرماتی کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے. واللہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں, لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کبھی آپ کی عزت میں فرق نہیں ڈالے گا. کیوں نہیں ڈالے گا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو بے کسوں کی مدد کرنے والے, بے سہاروں کا سہارا بننے والے, اور جو ناتواں ہیں ان کے تعاون کرنے والے, اور حق بات کا ساتھ دینے والے.
آپ مہمان نواز، صلہ رحمی کرنے والے سب سے بڑھ کر. تو آپ جیسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کس طرح وہ آپ کی عزت میں فرق ڈالے گا؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو میں قربان جو ماں جی ہے سیدہ خدیجہ نے اتنی نبی پاک کے لیے قربانیاں دی کہ اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے فرماتا ہے، ایک نہیں 2 قسمیں اٹھا کر، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. اور آگے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ کے پاس مال نہیں تھا، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہوا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ رشتہ کتنی برکت والا تھا. مفسرین بات لکھتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. اللہ اکبر. تو ماں جی اتنی قربانیاں دی، حتیٰ کہ شب ابی طالب کا معاملہ آ گیا. قریش نے بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی اب ہمارا لین دین نہیں. وہ مجبور ہو کر سردار ابو طالب کی جو گاٹی تھی نا شب ابی طالب، جو ان کا علاقہ تھا خصوصی، وہاں محصور ہونے پر پابند ہونے پر مجبور ہو گئے پورے بنی ہاشم. بعض صحابہ فرماتے ہیں اس وقت ہم مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور رات کو بنو ہاشم کے بچوں کی بھوک اور پیاس سے رونے کی آوازیں ہمیں دور تک سنائی دیتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے کھا کر گزارا کیا. 3 سال کے لگ بھگ، پونے 3 سال کے لگ بھگ یہ محاصرہ رہا، یہ بائیکاٹ رہا. اور اتنی مالدار خاتون، عرب کی سب سے بڑی تاجرہ، سب کچھ اللہ کے دین پہ لوٹا دیا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. تو ماں جی اتنی وہاں، یعنی اتنی انہوں نے وہاں مشقت کاٹی. یعنی ماں جی کا مال بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اس دین کی ترویج کے لیے. اور پھر کیا ہوا، آپ جب وہاں سے نکلے نا تو فوراً اس نقاہت اور کمزوری کی وجہ سے بیمار پڑ گئی، اور اسی علالت میں اللہ کو پیاری ہو گئی. اور یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے فاتح بن کر آئے نا تو صحابہ اکرام کو کہا تم نے وہاں ٹھہرنا ہے، وہاں ٹھہرنا ہے. صحابہ نے پوچھا جی آپ کا کیمپ کہاں پہ لگائیں؟ فرمایا وہ حجون جو جہون علاقہ ہے نا وہاں پہ لگانا ہے. حجون کے جو قبیلہ، کیوں؟ وہاں پہ ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کی حد کر دی کہ حضرت خدیجہ نے قربانیاں پیش کی تھی، مشکلات ہی دیکھی تھی، مسائب بھی دیکھے تھے، کوئی فتوحات نہیں دیکھی تھی، کامیابیاں بظاہر نہیں دیکھی تھی، اللہ کے لیے بس قربانیاں دینا ہی دیکھی تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اللہ پاک نبی پاک کی ساری اولاد، آپ کا نام و نسب آپ سے شروع ہوا. آپ خود فرماتے ہیں ولی ولد ومنہا لی ولد، اللہ پاک نے مجھے اولاد ان سے عطا کی. حضرت فاطمہ انہی کی بیٹی ہیں، حسنین کریمین انہی کے نواسے ہیں. اللہ اکبر. میں قربان جو اللہ نے ایسی ان کو شان عطا فرمائی کہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ان کی شان بیان کرتے ہوئے، حضرت فاطمہ کی شان بیان کرتے ہوئے، ان کے نواسے حسن و حسین کی شان بیان کرتے ہوئے امت کو کیا پیغام دے رہے ہیں. فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار. ان کی بیٹی فاطمہ، ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، وہ ساری جنتی خواتین کی سردار. تو یقین حضرت خدیجہ الکبریٰ کیسے تربیت کی میں یہاں پہ بات کروں گی کہ جو خاتون جنت ہے ان کی تربیت کون کر رہی ہے، جن کا خود قرآن میں ذکر آ رہا ہے. تو انہوں نے کیسے بی بی فاطمہ کی تربیت فرمائی؟ اللہ اکبر. میں قربان جاؤں، تربیت کا اندازہ یوں لگائیں نبی بہن کہ بہت چھوٹی عمر تھی حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی جب اماں جان اللہ کو پیاری ہو گئی. 65 سال کی عمر تھی ماں جی کی اس وقت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 24 سال 6 ماہ گزارے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی محبت کا اندازہ لگائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کتنی شادیاں کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت 50 سال عمر تھی جب فوت ہوئی. آپ کی عمر اس وقت 65 سال تھی. 50 سال سے لے کے 63 سال کی عمر، 13 سال میں آپ نے کتنی شادیاں کی. ماں جی سیدہ عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت جویریہ ام سلمہ، حضرت زینب بنت جاج، حضرت زینب دوسری، تو کتنی بنت خزیمہ، کتنی ہماری ماؤں کے ساتھ شادیاں کی. لیکن حضرت خدیجہ کے ساتھ 24 سال 6 ماہ تقریباً 25 سال گزارے. نبی پاک نے کوئی دوسری شادی نہیں کی. پیغام دی وفا کا. حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا یہ حال تھا کہ آپ اکثر و بیشتر پورا بکرا ذبح کرتے، وَيُقَطِّعُهَا آذان، پھر اس کے ٹکڑے کرتے، الگ الگ اس کے پیس بناتے، اور پھر کیا کرتے، حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے حضرت خدیجہ کی یاد کے لیے. فرماتی ایک دن میرے گھر میں تشریف فرما تھے، میرے گھر میں، تو اچانک دروازے پر آواز آئی، یوں لگا جیسے حضرت خدیجہ آ گئی. آواز حضرت خدیجہ کی تھی. نبی پاک لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئے. کہا خدیجہ
اس طرح کا. لیکن اگلے ہی لمحے آپ نے دیکھا حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ حضرت خولہ تشریف لائی ہوئی تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مرحبا مرحبا, میں نے تیری آواز سنی مجھے خدیجہ یاد آ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کے ساتھ جو محبت تھی وہ ایک بے مثال محبت تھی. اما عائشہ بھی فرماتی تھی نا کہ جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آپ بہتر سنائیں گے وہ واقعہ کہ ابھی تک آپ ان کو بھولے نہیں, تو پھر آقا نے آگے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اتنا ذکر کیا مجھے غیرت سی آئی. ما غرت ولا احد من نسائی ما غرت ولا خدیجہ, جو حضرت خدیجہ کا اتنا ذکر سننے سے نا مجھے اتنا غیرت سی آئی. تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیا حل کانت الا عجوزا, وہ ایک بوڑھی خاتون تھی, آپ ان کا ذکر خیر کرتے رہتے. اور ساتھ کا عبداللہ اللہ خیر منا, اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دی. آقا فرماتے کلا نہیں عائشہ تو نہیں جانتی خدیجہ کون تھی, کانت وکانت. پھر فرمایا صدقتنی, اس نے میری تب تصدیق کی جب سب میری تکذیب کر رہے تھے. آمانت بھی, اس وقت میرے اوپر ایمان لائی جب سب میرے ساتھ انکار کا رویہ اپنائے ہوئے تھے. واسطنی بمالہا, اور اس نے سارا مال میری دعوت پہ قربان کر دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق پتہ کیا لکھتا ہے, کہتا ہے خدیجہ اول الخلق اسلم, پوری مخلوق میں لم یتقدم علیہ رجل ولا امرأۃ, پوری مخلوق میں سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی, آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والی جو ہستی ہے اس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام, یقینا آپ نے بات کی حضرت فاطمہ کی کیسے تربیت کی. ننھی عمر تھی, ماں جی کو دیکھا تھا چھوٹی عمر میں. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے. عقبہ بن ابی معیط جیسا کمینہ انسان گیا اور جا کر اوجری سے بری ہوئی غلاظت سے بری ایک اوجری لے کر آیا اور لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ رکھ دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ ہے, اور بھی صحابہ موجود تھے, مگر ان کی بدتمیزی سے ہمیں خوف سا آیا تو ہم آگے بڑھ نہ سکے. کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو بتایا, وہ ننھی سی عمر تھی, شیر کی طرح بھاگی ہوئی آئی. حضرت خدیجہ کی بیٹی تربیت یافتہ, شیر کی طرح آئی. حضرت خدیجہ کا مقام پتہ کتنا تھا نبیہ بہن فرید بھائی, ان کی زندگی میں جناب سردار ابو طالب کی زندگی میں کوئی لوگ جرت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی. یہ ان کی وفات کے بعد بدتمیزی شروع ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اس طرح کا رویہ ان کی, اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 دنوں کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہوئے تھے. وہ 7 رمضان کو سردار ابو طالب, 10 رمضان مبارک کو, اور یا ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت اماں جی فوت ہوئی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا. غم کا سال, عام الحزن, کہ غم کا سال, حزن کا سال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم آیا کہ رسول اللہ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا. تو حضرت خدیجہ کی تربیت یافتہ سیدہ فاطمہ الزہرا آئی شیر کی طرح, اور آ کر اپنے بابا جان سے پہلے تو سوجری کو ہٹایا, اور پھر سرداروں کے سامنے اس طرح کھڑے ہو کر بہت ان کو جھڑکا اور کہا تمہیں شرم نہیں آتی میرے بابا کے ساتھ ایسا رویہ اپناتے. اللہ اکبر. تو یقیناً حضرت خدیجہ نے ایسی ان کی تربیت فرمائی تھی کہ آج تک اللہ نے قیامت تک کے لیے خواتین کے لیے ان کا کردار مشرِ راہ بنا دیا. ہم بات کر رہے تھے, نبی نے فرمایا کہ اہل جنت کی 4 افضل خواتین ہوں گی, ان میں 2 خواتین حضرت مریم ہیں اور دوسری حضرت آسیہ ہیں. ان دونوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اور آگے فرمایا ومریم بنت عمران التی احسنت فرجہا فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین. لیکن اندازہ لگائیں کہ حضرت خدیجہ کی شان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر بعد میں کیا جن کا ذکر قرآن میں نام لے کے اللہ کر رہا ہے. نبی پاک نے حضرت خدیجہ کا نام سب سے پہلے ذکر فرمایا. شاہ صاحب پیکیج وہ ہم ذرا جی دیکھیے رمضان جو ہماری مساجد کا سلسلہ ہے اس کے اوپر ہم ذرا دکھاتے ہیں مفتی صاحب. پھر اس کے بعد جو خواتین کے لیے جو ہم نے بات کی تھی ابتدا میں کہ رول ماڈل, جس طریقے میں چاہوں گا کہ اپنی اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے گا. اور آج کل کی جو نبیہ خواتین کے حوالے سے جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مال بھی ہے چیزیں بھی ہیں تو یہ بڑا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو میرا ہے یہ تمہارا ہے چیزیں, لیکن جس طریقے سے ہمارے لیے تو یہ مشعل راہ ہے, یہ ماڈلز ہیں, تربیت ہے یہ ساری چیزوں کی, امت کی تربیت کی جا رہی ہے. تو پیغام رمضان کی مساجد کا ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. بہت خوبصورت مساجد ہوتی ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں, چل کے دیکھیے اور اس کے بعد آتے ہیں. اس قدیم بادشاہی شہر میں کرڑا دور کے 300 سال قدیم خداباد مسجد بھی واقع ہے.
इस मस्जिद का बुनियाद करोड़ा हुक्मरान में यारबंद ने रखा था। मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक आलिशान शाहकार है। मस्जिद के बड़े और छोटे गुंबद, दीवारें और छत इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब हैं। मस्जिद के अंदर और बरामदे में एक वक्त 1500 अफराद नमाज अदा करने की गुंजाइश है। इस मस्जिद का काम 1701 से शुरू हुआ और 1718 में मुकम्मल हुआ। कैमरा टीम के साथ अरबाब रुस्तमानी, न्यू न्यूज़ दादू। दादू की मस्जिद थी नबी। हाँ जी, बहुत खूबसूरत मस्जिद, बहुत खूबसूरत पैकेज तैयार किया गया। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं जनाब। बिल्कुल आगे। मुफ्ती साहब, हम जो बात कर रहे थे और जो हमारी ख़वातीन के हवाले से, हमारी अज़वाज के हवाले से, चूँकि एक बड़ा रोल मॉडल है, तो मैं चाहूँगा कि आजकल के उसके अंदर जो फ़ी ज़माना हमारे लिए तो है ही वही रोल मॉडल, वही चीज़ें, उनकी उन तमाम बातों को देख के आज फिर वो तफरीक क्यों है? आज फिर उनको हम अमल क्यों नहीं करते उन चीज़ों? जिस हस्ती का जिक्र हो रहा है ना जी, उस हस्ती ने बहुत सारे पहलुओं पे अपनी सीरत के साथ रोशनी डाली है। इसकी बुनियादी वजह है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी शाह साहब ने बड़ी भी तफसील गुफ्तगू फरमाई और आपने भी बड़ी अच्छी बातें की, नबिया बैंड ने भी उनकी सीरत के हवाले से। मैं चाहूँगा ज़रा आप उस पर फोकस करें कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है, ज़रा ये चीज़ हम ताकि मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं उसकी बुनियादी वजह देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारा अमल आपके बाद आपको याद करना, आपकी सहेलियों को गोश्त भेजना, ये सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने अमल से ये साबित कराया। हुजूर की ज़िंदगी हमारे लिए नमूना है। उन्होंने ऐसा अच्छा अमल किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया दुनिया को कि बीवी से मोहब्बत करना भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब जितना माल भी था वो सारा का सारा हज़रत खतीजतुल कुबरा ने हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निछावर करके इस्लाम की तबलीग के लिए, गरीबों की बच्चों के लिए, बेवाओं के आसरे के लिए, तमाम निज़ाम को चलाने के लिए और एक वेलफेयर के निज़ाम के लिए जो आपने माल खर्च किया था, वो इस बात की दलील थी कि खामद से बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं है। और खामद भी वो खामद जो सरदार अंबिया और रब कायनात के महबूब है। और ये अर्रिजालु कव्वामून अला निसा के मर्द हाकम होता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारगाह में अपना माल पेश किया। और इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हो रही कि आज अगर औरत कमाई करती है या औरत कारोबार करती है या औरत ताजर है, एक तो मैं उसकी हौसला अफजाई नहीं करती, इसको मायूब समझते हैं। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। और सरकार दो आलम ने अपनी हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा को ये नहीं कहा कि आप कारोबार बंद कर दो, अब आप मेरे निकाह में आ गई हैं तो आपको कारोबार करने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ादी दी। और इससे बड़ी हक क्या हो सकता है? कायनात के वाली, नबियों के सरदार हजूर का हम कलमा पढ़ते हैं, अगयार हमसे सीख रहे हैं और सरकार ने फरमाया बिल्कुल आप तजारत करें। और इस्लाम के दौर में बहुत सारी ख़वातीन थी जो माल तजारत बेचती थी और अपना नफ़ा कमाती थी हलाल तरीके से। अब इसलिए आपने जो सवाल किया ना, अब इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? ये बड़ा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुलीदी सवाल इसलिए है क्योंकि इसका फुकदान है। जी जी। आज अगर खातून कोई काम करती हैं, कोई चीज़ करती हैं, उसकी चीज़ें होती हैं, तो तफरीक मियाँ बीवी में आ जाती है जनाब। वो कहता है ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारा पैसा है, ठीक है। वो कहते हैं जी मैं क्यों बताऊँ मैंने कितना कमाया, वो कहता है भाई मैं क्यों बताऊँ। बड़ा कॉमन है। वजह ये होती है कि वहाँ पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं लफ्ज़ है, सेल्फिश हो गए हुए हैं हम। अच्छा। और खामद के माल को अपना माल समझा जाता है, अपने माल को खामद का माल नहीं समझा जाता। और बड़ी बदकिस्मती से कई खामद हज़रात बेगम के माल को अपना माल समझते हैं और अपने माल को बेगम का माल नहीं कहते। अच्छा, ये सबसे बड़ी जो खानगी निज़ाम है ना जी, जो ख़ानदानी निज़ाम है, ये वहाँ पे दराने पैदा कर रहे हैं। हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के सीरत शरई तौर पे हज़रत इसमें एक चीज़ है, नहीं शरई तौर पे इसकी इजाज़त है। नहीं, एक मिनट, शरई तौर पर वजाहत करनी चाहिए कि औरत का हक है कि वो अपना माल अलग रख सकती है। और ये ये शरीयत के बिल्कुल शरीयत है, वो अपना माल अलग रख सकती है जो उसका वरासत में मिला हुआ है, या वो कोई कारोबार करती है जैसे खतीजतुल कुबरा की अपनी हमारे सामने मिसाल मौजूद है, या वो कोई सर्विस करती है, वो माल उसका अपना है। वो खामद को अपनी दिल की रज़ामंदी से दे तो दे, ना दे तो जबरदस्ती कर रहा था ना। बल्कि मैंने आपको एक बात सुनाई थी, हज़रत ज़ैनब हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, तो वो गुर्बत का शिकार थे, वो मालदार थी बीवी। तो उन्होंने कहा कि जा नबी पास से पूछो कि मैं ज़कात आपको ना दे दूँ। उन्होंने कहा मुझे तो शर्म आती, मैं नबी पास जाके मसला पूछूँ, तुम जाओ। वो आई तो आगे एक और खातून खड़ी थी, उनका नाम भी ज़ैनब था। तो बिलाल खड़े थे, बिलाल से कहा कि नबी पास ये पूछ कर आओ, लेकिन हमारा नाम ना बताना। वो हज़रत बिलाल थे, अंदर गया, नबी पास मसला पूछा, तो मैं कौन है पूछने वाली? कहा वो दो खवातीन है। पहले तो ये कहा कि कौन दो खवातीन? तो कहा जी दोनों ज़ैनब फलां फलां, एक अंसार की ज़ैनब, एक अब्दुल्लाह बिन मसूद की बीवी ज़ैनब। नबी पास मुस्कुराए, फरमाया जो उनसे कहो जाकर कि तुम दे सकती हो और अल्लाह इसका दोहरा अजर अता फरमाएगा। सही। तो मालूम हुआ कि बीवी का ये हक है
شاہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. میرا یہاں پہ بیان کرنے مقصد ایثار تھا, فقی مسئلہ میں نہیں بیان کر رہا تھا. شاہ صاحب کی مہربانی, انہوں نے بات آگے بڑھا دی, اچھا کیا ہے. شرعی مسئلہ بھی عرض کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم چلیں امپلیمنٹیشن کی طرف. میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک مشعل راہ ہے. جی آج کے معاشرے شاہ صاحب کی بات کو آگے کرتا ہوں. ان چیزوں کو کیسے ہم اس کے سامنے ہماری خواتین کس طریقے سے آگے پیارے بھائی, اس پہ ایثار سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا شرعی مسئلہ جو شاہ صاحب نے بتایا وہی ہے کہ خامد کا مال کا حصہ بیوی کو ملے گا. اگر بیوی دیکھیے اپنا کاروبار علیحدہ رکھتی ہے, اپنا مال علیحدہ رکھتی ہے, اس کا حق ہے. خامد اسے چھین نہیں سکتا کہ یہ میرا جدی پشتی حق ہے تو میں لہذا چھین رہا ہوں. نہیں, اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ یہ اپنا مال علیحدہ رکھ سکتی ہے اور اس کو مکمل آزادی ہے. یہ اس کے حقوق کا تحفظ ہے. لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ایثار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی. امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہے. اب ایثار نہیں ہے گھروں میں. ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے کہ میرا مال میرا ہی مال ہے, لہذا میں نہ خرچ کروں, شریعت مجھے حق دیتی ہے. کئی جگہ پہ شریعت کے معاملات میں ایثار دیکھا جاتا ہے. جب تک گھروں میں ایثار نہیں ہوگا, جب تک ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں ہوگا, جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی نہیں رکھیں گے تو یہ معاملات کبھی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس ایثار کی سر جو ہے ایثار کی کمی ضرورت ہے. تو اس چیز کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں. مرحوم حمدانی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سنتے ہیں جناب. اور حمدانی صاحب کیا سنانے جا رہے ہیں, کیا ہے کلام؟ میں سید بادشاہ بیٹھے ہیں تو پھر دل چاہتا ہے کہ میرا صحیح کلام پیش کریں. ایسے محبت اور خلوص سے سنتے ہیں. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ براء البراء ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ براء البراء ہے. اس میں حسنین ہیں, سیدہ ہیں, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے, پھول مہکے میرے چمن کے, لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے, پھول مہکے میرے چمن کے. پنجتن نے ہے اتنا نوازا, اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ, یہ گھرانہ براء البراء ہے. امتی ہوں میں شاہ زمن کا, امتی ہوں میں شاہ زمن کا, اور خادم حسین و حسن کا. امتی ہوں میں شاہ زمن کا, اور خادم حسین و حسن کا. صدقے جاؤں حسین و حسن کے, ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے. صدقے جاؤں حسین و حسن کے, ان کے صدقے میں سب کچھ ملا ہے. آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں, آپ ہی سید الانبیاء ہیں, آپ ہی خاتم الانبیاء ہیں, آپ ہی سید الانبیاء ہیں.
آپ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، میرے رب کا یہی فیصلہ ہے، آپ سا کوئی ہوا ہے نہ ہوگا، میرے رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین ہے، سیدہ ہے۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر، سحر ٹرانسمیشن۔ اور جناب آج ہم جو سحری کرنے جا رہے ہیں، ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ 10ویں روزے کی نبی ہم سحری کرنے جا رہے ہیں جناب انشاءاللہ، بالکل، اور تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہیں۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو نبی آج؟ مجھے جو میں نے پروگرام کے آغاز میں جو فیلنگز شیئر کی تھی کہ بالکل احساس نہیں ہوا کہ 10 دن جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور پہلا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، کیونکہ ٹائم اتنی جلدی گزرا اس بار کہ اندازہ ہی نہیں ہو سکا۔ اچھا، جب ابتدا میں ہم نے پہلے دن جس دن کیا تو اس دن لگتا ہے کہ تھوڑا بڑا طویل ہوگا چیزوں کی، لیکن یہ بات ہم نے کی کہ جب ایک دو روزے جب نکل جائیں گے تو چیزیں وہ سموتھلی چلنا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایک دم سے جب چیزیں چلیں گی تو یہ ایک ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اتنے ہمارے روزے جو ہے وہ بیت گئے ہیں۔ تو بہرحال شاہ صاحب، یہ عشرہ رحمت کا آخری دن ہے، تو اس کے بعد ہمارے پاس کون سا عشرہ شروع ہو رہا ہے ویسے، اور اس کے بعد پھر بس وہ جو روایت ہے معروف مشہور سند کے لحاظ سے تو وہ صحیح نہیں ہے سند، لیکن معنی اس کا ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اول رحمت واوسط مغفرۃ واخر عتق من النار، کہ پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، تیسرے جو ہیں وہ جہنم سے آزادی کے۔ حضرت مولانا محمد اسحاق بٹی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کا، وہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے بعض ایسے پاک باز بندے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے ہی 10 دنوں کے اندر اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ ان پر رحمت اپنی سایہ فگن کر دیتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہوتا ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے، ان میں خطائیں ہوتی ہیں، تو وہ 20 دن محنت جب کر کے نا 10 دن کے بعد، یعنی وہ کچھ لوگ تو پہلے روزے سے شروع ہو گئے نا رحمت اللہ کی حاصل کرنا، تو کچھ 10 دن کی انہوں نے محنت کی تو 11ویں روزے میں جب داخل ہوئے نا، جیسے ابھی ہم کل داخل ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کے گناہ معاف کر دیتا ہے، انہیں بھی رحمت میں شامل کر دیتا ہے۔ تسبیح پر کیا کثرت سے کیا پڑھا جایا جا سکتا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے حوالے سے ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ وہ تو پوچھا تھا آخری عشرے کہ یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پالوں تو مجھے کیا کثرت سے پڑھنا چاہیے، کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فقولی، ایشا یہ پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ آپ معاف کر دینے والے، یعنی صرف ایک یہ دعا، ایک دعا۔ لیکن میں اس میں یہ بات کہتا ہوں کہ گناہوں کی معافی کے لیے نا ایک بہت بڑا ہمارے پاس نسخہ موجود ہے جو خود نبی پاک نے بیان کیا ہے، اور وہ نسخہ ہے دروشی پڑھنے کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، جو صرف اور صرف دروشی ہی پڑھتا رہتا ہے نا، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، آپ نے ایک اس نسخہ کی بتایا ساری مرادیں پوری کر کہ دیتا ہے۔ فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں اس کے یہ فوراً حضرت بعد، مولانا طاولہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بڑے بڑے شیخ الحدیث تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد، کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے جو مسلمان 100 مرتبہ پڑھتا ہے، 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا ہی پڑھ لیتا ہے، یعنی پورے دروشیم میں سے نبی پاک نے اتنا جملہ مالی مختصر کر دیا، فرمایا اتنا پڑھ لیتا ہے نا 100 مرتبہ، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں دنیا کی اللہ اس کی 30 حاجات پوری فرمائے گا۔ 30 حاجات، آپ کبھی لکھنے بیٹھ جائیں نا اپنی حاجات تو یقین جانے 30 کا حصہ ہم عبور نہیں کریں گے، 10-15 کے بعد میں کہتا ہوں حصہ عبور نہیں ہم کر پائیں گے، یہ زندگی کی ساری حاجات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو گویا زندگی کی ساری حاجات، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس قبضہ قدرت میں جان ہے، کوئی مسلمان یقین کامل جس کو ہم ایمان کہتے ہیں یہ کرنا شروع کر دے نا تو ایسا ہی ہوگا۔ میں آپ کو پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں تجربہ تو نہیں کہ لفظ کہنا چاہیے، رسول اللہ کا فرمانا ہمارے کے لیے ایمان ہے اور وہ ہمارے ایمان کی شرط ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ رمضان میں جو شخص جس کی وفات ہوتی ہے، چونکہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور جہنم کے، تو کیا اگر بہت کوئی گناہ گار شخص ہے
تو وہ بھی جنت میں جائے گا. دیکھیں جو بھی مسلمان 12 مہینوں میں کبھی بھی فوت ہوتا ہے نا کلمہ گو, ہمیں نحسن ظن بہم, ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر بہت زیادہ بظاہر گناہ گار خطا کار تھا نا تو ان کے لیے اللہ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اس لیے یہ جو تصور ہے نا کہ رمضان میں کوئی فوت ہو جائے تو جنت کا, نہیں, یہ کوئی نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. انسان نے اپنے اعمال کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. وہ 12 مہینوں میں کبھی بھی فوت ہو جائے تو بر کیا, جو مومن بندہ ان دنوں میں فوت ہوتا ہے, جو اللہ کا پاک باز بندہ ان دنوں میں فوت ہوتا ہے, اہل اللہ میں پتہ چل جاتا ہے نا بعض اوقات اس کے ظہری اعمال سے, اس کے اچھے اخلاق سے, اس کی دینداری سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا, صحابہ موجود تھے, اسنو علیہ خیر, صحابہ نے کہا بڑا اچھا بندہ تھا, بڑا بہترین تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واجبت, اس کے لیے واجب ہوگی. یہ نہیں بیان کیا کیا واجب. تھوڑی سی دیر گزری, مر بجنازہ اخرى, دوسرا جنازہ گزرا, صحابہ نے پہچان لیا شرکاء جنازہ سے یہ فلاں منافق کا جنازہ ہے. آپ صحابہ کہتے ہیں اسنو علیہ شرت, یہ بڑا گناہ گار خطا کار, اخلاق اچھا نہیں تھا فلاں. آقا نے پھر فرمایا واجبت, اس کے لیے بھی واجب 3 مرتبہ فرمایا. صحابہ نے پوچھا, بلکہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے آگے بڑے, جرت کی فضل لک ابی و امی, آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. کیا انداز ہے صحابہ کے پوچھنے کا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے. ہم نے پہلے کی تعریفیں کی, دوسرے کی ہم نے برائی بیان کی, آپ نے ایک ہی بات کی. آقا فرماتے ہیں الملائکۃ شہداء اللہ فی السماء وانتم شہداء اللہ فی الارض, وہ فرشتے آسمان پہ اللہ کے گواہ ہیں اور میرے تم امتی زمین پہ اللہ کے گواہ ہو. فرمایا یہاں تک, میں مختصر کرتا ہوں, آقا فرماتے ہیں جس کے فوت ہونے کے بعد صرف 2 مسلمان کہہ دینا یا اللہ یہ اچھا بندہ تھا تو اللہ اس پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے. تو یقیناً جو بندہ مومن رمضان میں فوت ہوتا ہے اور جاتے ہیں لوگ جنازے کے اوپر تو وہ گواہی دینے جاتے ہیں نا کہ یا اللہ یہ اچھا بندہ تھا, ہم اس کے جنازے میں. کنکلوڈنگ ریمارکس جو اپنے اسی موضوع کے حوالے سے ذرا دے دیجیے گا, پھر نعت رسول مقبول پہ جائیں گے اور ہم اجازت چاہیں گے. کس کے حوالے سے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ذرا اسی چیز کے اوپر حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے ہم نے بات کی, تو لاسٹ اپنے ریمارکس دیجیے گا. لاسٹ ریمارکس دے دیجیے, کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے اس موضوع کے اوپر. ریمارکس دے دوں. میں شاہ صاحب کی بات نے, شاہ صاحب نے بڑی تحقیقی بات کی ہے, لیکن کچھ روایات ایسی ملتی ہیں ان کی سند جیسی بھی ہو. میری بہن نے سوال کیا ہے, رمضان المبارک میں فوت ہونے والے لوگ, کچھ لوگ جنت میں جاتے ہیں, اگرچہ اس کی سند کے بارے میں علماء کو اختلاف ہے. یہ روایت چلے اس چیز کو تو چھوڑے نا, میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو ہمارا موضوع ہے, ہم اس کے اوپر کیونکہ ہم بہت سارے ہمارے لوگ دیکھیں, میں چاہتا ہوں ایز اے رول ماڈل کے طور پہ ہم اس پہ ذرا میں یہ عرض کرتا ہوں, اگر آپ نے خانگی نظام کو, خاندانی نظام کو درست کرنا ہے تو صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دن نہ منائیں بلکہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ان کی سیرت بھی بہترین, اور ان کے حوالے سے پھر آپ کو یہ سب سے بہترین ٹپ دیتی ہے. آپ کی یہ جو بات ہے نا, آپ نے ایک جسے کہتے ہیں بند کر دیا, اور ان کو یاد رکھیں, ان کو بھولے نا, ایسی ہستیوں کو بھولنے سے نظام خراب. یہاں ایک جملہ عرض کروں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جو قیدی لائے تھے نا, ان میں حضرت زینب جو آپ کی بیٹی تھی نا بڑی, ان کے خامد ابو العاص, ابھی تک انہوں نے اسلام کے اظہار نے کیا تھا تو سرداران قریش ان کو بھی لے کر آئے, وہ بھی قیدی ہو گئے. جب قیدی چھڑانے کے لیے لوگوں نے فدیہ بھیجے نا تو ابو العاص کا بھی فدیہ آیا, تو اس فدیے کو نبی پاک نے چیک کیا نا تو اس کے اندر سے ایک ہار نکل آیا. وہ ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب کو شادی پہ دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو پہچان کرنا رونا شروع کر دیا. آقا حضرت خدیجہ یاد آ گئی نا, اس کو ہار کو دیکھا, حضرت خدیجہ یاد آئی تو رونا شروع کر دیا. آقا نے صحابہ سے فرمایا اگر تم سب مجھے اجازت دو نا, اگر تم مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار زینب کو واپس کر دوں تاکہ اس کی ماں کی نشانی اس کے پاس محفوظ رہے. صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے, وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے, اور نائن صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ, نصر صاحب آپ کا بھی شکریہ, لیکن اس شکریہ کے ساتھ ساتھ نعت رسول ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر
نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ درے کیونکہ رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل نکال دیتے ہیں ہم بھلا کسی سے ارے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے یہ نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لاجپال گھرانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے معاشر محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمان